ناظرین، خفیہ تنظیموں کے بارے میں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ان میں جو سب سے زیادہ مشہور یا بدنام زمانہ تنظیم ہے اسے الومناٹی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ الومناٹی ہے کیا؟ کہا یہ جاتا ہے الومناٹی تنظیم کو اس لیے بنایا گیا کہ دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کیا جا سکے۔ الومناٹی تنظیم کے بنانے والے اور اس کے پیروکار خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، اسی لیے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کا کالا جادو بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الومناٹی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے شیطان کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس انسان کی روح شیطان کے پاس گروی ہو جاتی ہے۔ اس کے عوض اسے دنیا میں تمام قسم کی آسائشیں، مال و دولت اور شہرت دلوائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ خفیہ تنظیم اتنی طاقتور ہے کہ آج کے دن تک یہ پوری دنیا کو اپنی انگلیوں کے اوپر کٹ پتلی کی طرح نچا رہی ہے۔ کیا یہ تمام باتیں اور افواہیں سچ ہیں؟ کیا آج کے دور میں الومناٹی موجود ہے؟ آج ہم اسی بات کو موضوع بحث بنائیں گے۔ 1776 میں ایک ڈائریا پروفیسر ایڈم وائساپ نے یہ تنظیم باویریا، جرمنی میں شروع کی۔ اس کے بقول وہ دنیا کو ایک نئی اور سچی روشنی سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ اس کے بقول یہ ایک ذہنی پختگی رکھنے والے، سائنسی ذہن رکھنے والے اور ترقی پسند لوگوں کی تنظیم ہے۔ اس پروفیسر کے بنائے گئے قوانین کے مطابق اس تنظیم میں یہودی شامل نہیں ہو سکتے، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل نہیں ہو سکتے اور عورتیں شامل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار کسی نہ کسی صورت میں وہ خدا کو مانتے ہیں۔ وائساپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نظریہ کو ایک خفیہ تنظیم کے طور پر پھیلائے گا جو ایک روشنی ثابت ہوگی۔ اس کے بقول مذہب پر یقین رکھنا اور خدا پر یقین رکھنا انسان کو ایک دائرے کے اندر محدود کر دیتا ہے اور انسان اس دنیا کی آسائشوں کا مزہ نہیں لے سکتا۔ اس نے ایک اور خفیہ جماعت فری میسن سے رابطہ کیا۔ فری میسن کے اعلیٰ درجے کے اوپر والے رینک والے لوگوں کو اپنی تنظیم میں شامل کیا گیا۔ الومناٹی میں بہت سے با اثر اور امیر افراد شامل ہوئے اور اس میں علم اور ریزن کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس تنظیم کے ممبرز کو مختلف عہدے دیے گئے اور ہر عہدے کو ایک علیحدہ سے ایک خفیہ نام دیا گیا۔ پروفیسر ایڈم وائساپ جو اس تنظیم کا بنانے والا تھا، اس نے اپنے لیے سپارٹاکس کا نام رکھا۔ اس کے سب سے پہلے ممبر اس کی سپریم کونسل کا حصہ بنے اور انہیں ایروپگس کا نام دیا گیا۔ 1784 میں اس تنظیم کے 600 ممبر تک بن چکے تھے۔ اس میں بہت سے بااثر افراد شامل تھے، بہت سے اعلیٰ پائے کے سیاسی لوگ اور پڑھے لکھے افراد بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے اس تنظیم کے ممبرز میں اضافہ ہوا، ویسے ہی امریکن ریولوشن بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے بہت سے یورپ کے بادشاہ اس سے خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ان کے ممالک میں بھی کوئی امریکن ریولوشن یا فرینچ ریولوشن جیسا کوئی ریولوشن نہ آ جائے۔ اس وقت کے ایک عیسائی چرچ نے اس تنظیم کے ماننے والوں پر مذہب کے خلاف منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ باویریا کی گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اپنے ملک کے اندر ہر قسم کی خفیہ تنظیم پر پابندی لگا دی۔ اس تنظیم کے بہت سے اہم کاغذات کو ضبط کر لیا گیا۔ اس طرح اس گروپ کا خاتمہ ہوا۔ اس کو بنانے والوں کو جرمنی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ 9 سال بعد یہ گروپ ختم ہو گیا۔ باویریا، جرمنی میں الومناٹی تنظیم پر پابندی لگ گئی اور اس کے بعد کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ جب باویریا جرمنی میں الومناٹی پر پابندی لگائی گئی تو اس کے کچھ عرصہ بعد اس الومناٹی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی جن میں بتایا گیا کہ الومناٹی ابھی بھی موجود ہے اور یہ خفیہ طور پر اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان رائٹرز کے بقول الومناٹی اب بھی عالمی واقعات پر اثر انداز ہو رہی ہے، جن میں فرینچ ریولوشن بھی شامل ہے۔ کہا یہ گیا کہ الومناٹی شروع میں بچ گئی تھی اور اس کے ممبر انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے اور یہ تنظیم آج بھی چل رہی ہے جس میں بہت زیادہ سیاسی اور با اثر افراد شامل ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الومناٹی آج کے ماڈرن وقت میں بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی ثبوت موجود نہیں کہ یہ گروپ آج بھی موجود ہے، اور اگر ایسا کوئی گروپ موجود بھی ہے تو اس کا پہلے والی الومناٹی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا۔
इल्यूमिनाटी तंजीम को मानने वाले ख़ास किस्म के खुफिया साइंस को इस्तेमाल कर कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर सिंबल ऑल सीइंग आई है, जिसको हम लोग काने दज्जाल की आँख से भी तशबीह देते हैं। इनका दूसरा साइन उल्लू की तस्वीर है। इसके अलावा सांप और 666 को भी ये अपने खुफिया साइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अफवाहों के मुताबिक इस तंजीम में बहुत से मशहूर और ताकतवर लोग शामिल हैं, जिसमें बराक ओबामा, अडोल्फ हिटलर, जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बेयोंसे, बॉब पार्कर, जस्टिन बीबर और लेडी गागा शामिल हैं। नाजरीन, मुसलमान इल्यूमिनाटी को एक शैतानी तंजीम मानते हैं और वो मानते हैं कि इल्यूमिनाटी सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि ये मज़हब के ख़िलाफ़ काम करने वाली तंजीम है और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़हब के पैरोकार या मज़हब के ऊपर अमल करने वाले अफराद वो मुसलमान ही हैं। मुसलमान इल्यूमिनाटी और यहूदी लॉबी के बारे में अक्सर बात करते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं। यकीनन हमें इनसे मोहतात रहना चाहिए। के दौर का मुसलमान अपनी हर नाकामी की वजह इल्यूमिनाटी, यहूदी लॉबी या यहूदी साजिश को समझता है। यकीनन मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए और दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म पर भी अबूर हासिल करें तो हम भी दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। इल्यूमिनाटी पर इतनी ज़्यादा बहस के बाद आप यकीनन इस काबिल हो गए होंगे कि आप समझ सकें कि इल्यूमिनाटी क्या है और वो दुनिया में क्या कर रही है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।